السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خانقاہ عالیہ تمرپورہ شریف سے آپ لوگوں کی خدمت میں میں سید حسن فرید حاضر ہوں۔ آج کچھ گزارشات ملک پاکستان میں، مملکت خداداد پاکستان میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، وہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ بنا، وہ پاکستان کے جس کو آزاد کروانے میں مولا علی شیر خدا اسد اللہ الغالب علی کل غالب کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ وہ پاکستان کے جہاں رہنے والی آبادی 87% آبادی جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے یاروں پہ عاشق ہے، سارے یاروں کے یاروں کے یاروں کے یاروں کے یاروں پہ عاشق ہے۔ وہ آبادی، وہ پاکستان کہ جس میں رہنے والے خاص طور پہ سندھ، پنجاب اور بالعموم KPK اور بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ ابو بکر کی الف سے لے کے علی کی یہ تک ساری کے سارے صحابہ کرام کی محبت میں سرشار ہیں۔ ان تمام پاکستان کے رہنے والوں سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کچھ دن پہلے ملک پاکستان میں ایک بل آیا تھا جو قومی اسمبلی سے پاس ہوا تھا، سینٹ سے پاس ہوا تھا۔ اب میرے سننے میں آ رہا ہے، میرے دیکھنے میں آ رہا ہے، میں نے فیس بک پہ پڑھا ہے، یعنی میرے پڑھنے میں بھی آ رہا ہے کہ پاکستان کے ایک صدر مملکت عارف علوی انہوں نے اس بل کو مسترد کر دیا، یعنی توہین صحابہ کے بل کو مسترد کر دیا۔ اب کوئی بھی ایرا غیرہ نتھو خیرہ منہ اٹھائے گا اور اٹھا کے صحابہ کرام کی توہین کر دے گا، کیونکہ پاکستان میں کوئی قانون ہی نہیں ہے، پاکستان میں اس بارے میں کوئی قانون نہیں ہے، اس لیے ہم اس کے خلاف لیگلی قانونی کوئی ایکشن نہیں لے سکتے، کیونکہ ہمارے مملکت پاکستان جو پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے، جو پاکستان صحابہ کرام کے غلاموں کا پاکستان ہے، جس میں 87% آبادی صحابہ کرام کے غلاموں کی رہتی ہے، اس پاکستان میں صحابہ کرام کی گستاخی کرنے والوں کو ہم گریبان سے نہیں پکڑ سکتے، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، ہم صرف دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی کی حدیث ہے، ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ اگر کسی کو دیکھو غلط کام کرتے ہوئے، زبان سے منع کرو، ہاتھ سے منع کرو، نہ زبان سے منع کر سکے نہ ہاتھ سے منع کر سکے، جب کسی چیز سے منع نہ کر سکے تو پھر اس کو دل میں برا جان لینا، یہ ایمان کی سب سے کمزور ترین حالت ہے، جس حالت میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں بیٹھا ہوں، سارے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم یہ بل مسترد ہونے کے بعد کبھی کسی کو گستاخ صحابہ کا لقب نہیں دے سکتے۔ کسی نے گستاخی کی ہے صحابہ کرام کی شان میں، ہم اس کو گدی سے نہیں پکڑ سکتے، ہم اس کو گریبان سے نہیں پکڑ سکتے، کیونکہ ہمارے ملک میں، ہمارے اس مسلمان ملک میں، اس مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ قانون سرے سے ہے ہی نہیں۔ جو کرتا ہے کرتا رہے، اسے اظہاری آزادی رائے کی چھوٹ دے دی گئی ہے، نام دے دیا گیا ہے کہ یہ اظہاری آزادی رائے ہے، یہ اظہار آزادی رائے نہیں ہے میرے دوستو، یہ یاد رکھو، یہ ضائع ایمان ہے۔ جو دیکھے گا، سنے گا، اس میں بات کرے گا، وہ ایمان کے ضائع ہونے کا، اس کے ضائع ہونے کا وہ بات سبب بنے گی، یہ سننا اس کا سبب بنے گا۔ کل قیامت والے دن جب حوض کوثر پہ صدیق بھی کھڑے ہوں گے، فاروق بھی کھڑے ہوں گے، عثمان بھی ہوں گے، علی بھی ہوں گے، اور ہم اگر صدیق کے پاس سفارش لے کے جائیں گے نا کہ آج محمد مصطفیٰ سے ہمیں حوض کوثر پلوا دیں، آپ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے، سفر میں ساتھی تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ میں ساتھی تھے، مدینہ میں ساتھی تھے، یہاں ساتھی تھے، وہاں ساتھی تھے، دنیا میں ساتھی تھے، جب تک قبر میں، قیامت کے دن تک قبر میں رہے محمد مصطفیٰ کے ساتھ رہے، کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے ایک دفعہ زندگی میں، ساری زندگی میں، ساری عمر میں ایک دفعہ میری قبر کی زیارت کی، اس پہ میری شفاعت واجب ہے، اس کی میں شفاعت کروں گا۔
اس صدیق کے کرم کا، اس صدیق کی فضیلت کا کیا کہنا کہ جو جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہراً نبوت ملی تب بھی مصطفیٰ کے ساتھ تھا، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تب بھی خلیفہ بن کے، ظاہراً جس دنیا سے چلے گئے تب بھی خلیفہ بن کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق گئے، قیامت تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ قبر میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ہم کس منہ سے جا کے کہیں گے کہ آپ سفارش کریں کہ مجھے مصطفیٰ حوض کوثر پلائے، اور وہ کہیں گے کہ دنیا میں میری بے ادبی ہوتی رہی، گستاخی ہوتی رہی، توہین ہوتی رہی، تم چپ رہے۔ عمر فاروق کہیں کہ گستاخی ہوتی رہی، تم چپ رہے۔ عثمان غنی کہتے رہے کہ گستاخی ہوتی رہی، تم چپ رہے۔ علی شیر خدا سے محبت کا یہ عالم ہے ہماری کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کے مطابق ان کو کل ایمان سمجھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تمام کے تمام راستے معدوم ہو جائیں اور دو راستے ہوں، جس راستے پہ ساری دنیا چل رہی ہو اور دوسرے راستے میں ایک اکیلا علی چل رہا ہو، اور اگر ایمان ڈھونڈنا ہو نا کہ ایمان کہاں پہ ہے، تو میں محمد مصطفیٰ کہتا ہوں کہ دامن علی پکڑ لینا، تمہیں ایمان وہاں پہ مل جائے گا۔ ہم علی سے بھی عشق کرنے والے ہیں، علی کو بھی پیر ماننے والے ہیں، صدیق کے قدموں کی بھی خاک ہیں، عمر فاروق کے قدموں پہ لگنے والی مٹی کو بھی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے در کے بھی غلام ہیں، ہم سب کے غلام ہیں۔ بس بات صرف اتنی تھی کہ پاکستان میں جو ہو رہا ہے، میرے جو سننے میں آ رہا ہے اور جو پڑھنے میں آ رہا ہے، اگر صدر مملکت عارف علوی نے یہ کام کیا ہے، اس بل کو مسترد کیا ہے، تو میں دربار عالیہ تمرپورہ شریف کی طرف سے اس کی مذمت کرتا ہوں۔ اس بل کو مسترد نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ چوک چوراہے میں آ کے اعلان کرنا چاہیے تھا کہ آؤ، آج ابو بکر کی عزت پہ ہم غلاموں نے پہرا دے دیا ہے، آؤ آج عمر فاروق کی عزت پہ ہم غلاموں نے پہرا دے دیا ہے، عثمان غنی کی عزت پہ ہم غلاموں نے پہرا دے دیا ہے، علی شیر خدا کی عزت پہ ہم غلاموں نے پہرا دے دیا ہے۔ اب اگر کوئی میلی آنکھ سے صدیق سے کی الف سے لے کے علی کی یا تک دیکھتا ہے نا، کسی کو میلی آنکھ سے، کسی صحابی کو، خدا کے رسول کے کسی یار کو میلی آنکھ سے دیکھتا ہے نا، تو سب سے پہلے اس کو ہماری لاشوں میں سے گزرنا ہوگا، اور پھر صدیق کی طرف جانا پڑے گا، پھر فاروق کی طرف جانا پڑے گا، پھر عثمان غنی کی طرف جانا پڑے گا، پھر علی شیر خدا کی طرف جانا پڑے گا، کیونکہ جب تک دنیا میں آپ کا ایک غلام، آخری غلام، اور اس کے خون کا آخری قطرہ بھی موجود ہوگا، ہم انشاءاللہ تعالی دفاع مصطفیٰ بھی کرتے رہیں گے، ختم نبوت کا دفاع بھی کرتے رہیں گے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار یعنی صحابہ کرام کی عزت و حرمت کا بھی دفاع کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔